اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی آسان بنایا جائے۔ یا حی یا قیوم کا بہت ذکر کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جادو ایک تو ہونے کی نشانیاں بتائیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، پھر اس جادو کا جو ہے وہ علاج کرنا کتنا ضروری ہے یہ بتائیں۔ جسم سے غیر معمولی طور پہ اسمیل کا آنا، گھریلو ناچاکیاں، کاروبار کی بندش کے دیواروں سے خون ٹپکتا تھا، لیکن جب تک جو مین اس کا آبجیکٹ جو پیچھے دفن ہے یا پیچھے اس نے بنایا گیا ہے، کوئی پتلا بنایا ہے یا کوئی چیز ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا اس وقت تک آپ اس چیز سے جان نہیں حاصل کر سکتے۔ 1.5 ماہ میں اپنی جو ہے وہ ریکور آپ نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل۔ ناظرین، میرے ساتھ رخسار صاحب موجود ہیں۔ پوری دنیا میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، گھر میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جنات کا معاملہ ہو جاتا ہے، کسی پہ کالا جادو بھی ہو جاتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اصل میں ظاہر سی بات ہے، جادو سے بھی جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک عجیب سی منوسیت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہے، لیکن اصل میں معاملات کیا ہوتے ہیں؟ ان چیزوں کا جو ہے وہ ہم توڑ کیسے نکال سکتے ہیں؟ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ روشنی میں ان چیزوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ رخسار صاحب موجود ہیں، ان سے ساری جو ہے وہ ڈیٹیل میں سارا معاملہ جانیں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور بلکہ پوری دنیا میں اوورسیز لوگوں کو بھی اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ بڑی رونق لگائی ہوئی ہے، آپ کو ہم دیکھتے بھی ہیں، کتنے عرصے سے آپ یہ جنات اور جادو کا علاج کر رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو ہم تقریباً 4-5 سال سے میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ باقی جو رونق ہے، جیسے لوگ آپ کے سامنے ہیں جن کو دیکھ کے آپ نے بھی بالکل ہم سے رابطہ کیا، تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم ان تمام پہلوؤں کے اوپر نظر ڈالیں۔ زبردست۔ اچھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ سفر ہے کیسے شروع ہوا؟ آپ نے سب سے زیادہ ذکر، کیونکہ اس کے لیے ذکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ ایک ذکر کرتے ہیں، آپ ایک ٹائم جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ آپ کا کنیکشن جب سٹرونگ ہوتا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اب میں نے لوگوں کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ یہ سارا معاملہ کون سا ذکر آپ نے بہت زیادہ کیا، یہ بھی بتائیے گا۔ جی عمر صاحب، اس حوالے سے میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بغیر مرشد کے یہ سفر بہت، بلکہ کوئی نہ کوئی ناممکن استاد اور مرشد جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک اور اس میں جو آپ نے جو کوسچن پوچھا ہے، اس میں یہ بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈالا، اور وہ ایسی آزمائش تھی کہ میں صبح شام بس اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آفت سے، اس بیماری سے مجھے نکالے۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران میری ملاقات میرے ماجی سرکار سے ہوئی۔ میرے ماجی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کو 5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور جب ان سے میری ملاقات ہوئی، ان سے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے بھی نکالا، میرے دل کو بھی اپنے نور سے منور فرمایا، اور وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ ایک ایک دن ان کی یادوں سے، ان کے دیے ہوئے اسباق سے، آپ کی دی ہوئی تربیت سے منور ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی آسان بنایا جائے۔ جب میرے ماجی سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو میرے اندر ایک افراتفری تھی، میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مختلف اولیاء اکرام کی، بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ فیصل آباد سے صوفی برکت علی صاحب کو دیکھا، آپ نے یہ اپنی زندگی میں یا حی یا قیوم کا بہت ذکر کیا۔ داتا حضور کے بارے میں پڑھا، آپ نے سورہ مزمل شریف کی بڑی تکرار کی، بہت پڑھا انہیں۔ حضرت بری امام سرکار کے بارے میں پڑھا، آپ نے سورہ مزمل شریف کو بہت پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یہ سارے صفاتی نام ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یا سلاموں کو پڑھا، مختلف۔ تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس میں ذات کا ورد کروں۔ اپنے ماجی سرکار سے اجازت طلب فرمائی، مراقبے کے اندر آپ نے مجھے اجازت عنایت فرمائی، اور میں نے اس میں ذات یا اللہ کا ورد شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے ماجی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کی برکت سے میں روزانہ 25,000 مرتبہ میں نے 4-5 سال اس کو پڑھا ہے، اور مکمل پرہیز کے ساتھ بلا ناغہ۔ اور یہ اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ صرف اور صرف ان کی اجازت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، استقامت دی، اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کو جاری و ساری رکھ سکوں، اور آج بھی یہ جاری و ساری۔
زبردست. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں مین ٹاپک پہ, کیونکہ عوام اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جن پہ جادو ہو جاتے ہیں, جو پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارا علاج کہاں پہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جادو ایک تو ہونے کی نشانیاں بتائیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں, پھر اس جادو کا جو ہے وہ علاج کرنا کتنا ضروری ہے یہ بتائیں. جی بالکل, جادو تو جی برحق ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ویری کرتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے کیا گیا. اگر جادو جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے, اس کے سمٹمز بھی اس کے ارد گرد ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اس کے کامن سمٹمز ہیں, سب سے جو اکثر آپ نے عوام کی زبان سے سنا ہوگا, جی خون کے چھٹے پڑ جانا, کپڑے کٹ جانا, جوتے کٹ جانا, جسم سے غیر معمولی طور پہ اسمیل کا آنا, میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے, رشتوں کی بندش, اسی طرح سے گھریلو ناچاکیاں, پھر گھر میں مٹی کا آ جانا, گھر میں بلا وجہ سے ریت کا گرنا, مٹی کا گرنا, پھر اسی طرح سے بچوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے, کاروبار کی بندش, کاروبار کا ختم ہو جانا, رزق حلال کا بالکل بے برکتی آ جانا. پھر اسی طرح سے بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ دیواروں سے, میں نے ایک دو کیس ایسے بھی دیکھے ہیں کہ دیواروں سے خون ٹپکتا تھا. اتنا سویر جادو بھی ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے, جوان بچیاں, ان کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے, وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گا. جوان بچیوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے, ذہنی امراض کا شکار ہوتے دیکھا ہے, ڈپریشن, انزائٹی, یہ سب کے سب اسی کے سمٹمز اور اسی کے آؤٹ کمز ہیں. ٹھیک ہے. اس کا علاج مجھے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے. جی, اور اس کا علاج کے حوالے سے میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں. بالکل جی, بطور مسلمان ذکر اذکار کی طاقت سے تو بالکل بھی ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس کا علاج بہت ضروری ہے. آپ ذکر اذکار کرتے رہیں, لیکن جب تک جو جادوگر نے پیچھے گاڑا ہے, جو اس نے کاروائی ڈالی ہوئی ہے, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگی آپ اس اثرات سے باہر نہیں آ سکتے. وقتی طور پہ آپ کا گن صاف ہو سکتا ہے, اثرات سے آپ پاک ہو سکتے ہیں, کوئی آپ کی صفائی کر دے گا مختلف ٹونوں کے ذریعے, لیکن جب تک جو مین اس کا آبجیکٹ جو پیچھے دفن ہے یا پیچھے اس نے بنایا گیا ہے, کوئی پتلا بنایا ہے یا کوئی چیز ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گا اس وقت تک آپ اس چیز سے جان نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اتنے ہزاروں کی تعداد میں مسائل آتے ہیں, ان کے زیادہ تر کامن مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مور صاحب, اس میں مختلف چیزیں ہیں, لیکن جو آج کل مجھے زیادہ محسوس ہو رہا ہے وہ رشتوں کی بندش کے حوالے سے. بچیوں کے والدین بہت پریشان ہیں کہ بچیوں کی عمریں 32 سال 33 سال 35 سال تک ہو چکی ہیں, درجنوں رشتے آتے ہیں, لیکن کہیں پہ بھی بات نہیں بنتی. بات چلتی ہے, ریجیکشن ہو جاتی ہے, بالکل اینڈ پہ معمولی سی بات پہ وہ سارے کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یا بچی کہہ دیتی ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے, کبھی لڑکا کہہ دیتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے, یا کوئی اور گھریلو ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں, وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ بہت مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا. بلا وجہ کی سوچیں, خوف آنا, عجیب و غریب سی سوچیں آنا. یس, ہر وقت سوچ میں گم رہنا, ایک انجانا سا خوف, پریشانی کہ جی میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں, جی میں اپنی وہ اس میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. وہ اپنے رشتہ داروں سے صحیح سے بات نہیں کرتا, گھر میں لڑائی جھگڑے وہ ڈالتا ہے, انسان جو ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا رخسار بھائی, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو, میں نے لاکھوں روپے بھی نا عجیب و غریب لوگوں کو میں نے دیتے دیکھا ہے کہ اللہ دی قسمیں میری جان چھڑا دو, میری پراپرٹی لے لو. ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے وہ یہ سر درد خود کیوں لیں, اور وہ ہزاروں لاکھوں روپے چارج بھی کر رہے ہیں. آپ کا کیا طریقہ کار ہے اگر آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ بڑا ایک سویر جو ہے وہ ایک پرابلم آپ کے پاس لے کے آتا ہے, آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کیسے اس کا علاج کریں گے؟ آپ کے پروگرام کے توسط اور آپ کوئی پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ بھی بتا دیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کے ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلا جاؤں کہ ہم علاج معالجے کے حوالے سے کسی سے ایک پینی بھی چارج نہیں کرتے. آپ فی سبیل اللہ کرتے ہیں؟ بالکل فی سبیل اللہ. نہ ہم کوئی صدقہ لیتے ہیں, نہ ہم نے کوئی بکرا لینا ہے, نہ ہم نے کوئی گلہ رکھا ہوا ہے. بالکل کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے. صرف 1 2 سے 3 تسبیحات ہیں جو ہم دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور کوشش ہماری جو ہوتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں وہ تو ہم 2-3 دن میں ہی ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ اپنے گھر کو جائیں, سکون کریں, آرام کریں. کچھ معاملات ہوتے ہیں جو سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں, جیسے مسان کا جادو ہوتا ہے, اسی طرح سے اور
جادو کی اقسام ہوتی ہیں جن پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جن کو 10 سے 15 دن بھی لگ جاتے ہیں، بعض کا 1.5 ماہ تک کا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 1.5 ماہ سے زیادہ فی الحال تک ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ نہیں آیا جن کا علاج ہم نے کیا اور ان کو اس سے زیادہ عرصہ لگا. 1.5 ماہ میں اپنی جو ہے وہ ریکور آپ نے. چلیں بڑی زبردست بات ہے. اچھا بات کریں گے تھوڑا سا، کیونکہ لوگ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں جنات سے دوستی ہے ان کو قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ بڑی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے موکلات ہیں، میری جنات کے ساتھ دوستی ہے، میں نے جنات کو قابو میں کیا ہے، میں آپ کا کام کروا دوں گا، آپ آئیں، میرے 1000 موکل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 2 کو بھیجنا، باقاعدہ طور پہ انہوں نے نام بھی رکھے ہوتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ جنات سے دوستی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. میں اس میں یہ ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے اور آپ کو کہ جب بھی کوئی سالک اپنے ذکر اذکار کی منزلیں طے کرتا ہے، کسی بھی ایک ذکر کی کثرت کرتا ہے، تو ایک سٹیج آتی ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام انجانے طور پہ خود بخود ہوتے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ ظاہری طور پہ بھی آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ ایک کثرت کے ساتھ کسی بھی اسم الہی کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ صرف یہ ذکر آپ تو نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق بھی آپ کے ارد گرد موجود ہے جو وہ ذکر کرتے ہیں. جب آپ وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 4-5 سال اسم ذات یا اللہ پہ ریاضت کی، ایک وقت آتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے مرشد کی نگاہ سے، ان کی اجازت سے، ان کی برکت سے آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سے دوستی بھی کرتے ہیں، باقی یہ سارے معاملات. لیکن قابو میں کرنا، پھر دوسری بات آپ کے کوسچن پہ جانے سے پہلے میں اس کو ضرور مکمل کرنا چاہوں گا کہ جو روحانی سالکین ہیں ان کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف قرب الہی، رضا الہی اور خوشنودگی الہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنا ذکر اذکار کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے آگے بھاگیں گی اور آپ ان کے پیچھے ہوں گے. جب آپ قرب الہی، رضا الہی، خوشنودگی الہی کے لیے یہ ذکر اذکار کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے پیچھے ہوں گی اور آپ آگے ہوں گے. رخسار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بڑے ایسے، یہ میں اپنی طرف سے ایک سوال ایڈ کروں کیونکہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے، بہت سے لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، مطلب کہ شیطانی عملیات کے بارے میں بتائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چلا کاٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اب یہ جادوئی طاقتوں کے مالک بن گئے ہیں، اب ہمارے پاس ایسے موکل اور جنات ہیں کہ اگر ہم ان کو کہیں گے جا کے اس کی ٹانگ توڑ دو تو وہ اس کی ٹانگ توڑ دیں گے، اگر ہم کسی کو مارنے کا ارادہ رکھیں تو ہم اپنا ایک تگڑا جن بھیجیں گے جا کے اس کی وہ گردن دبا دے گا. ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جو شیطانیت رکھتے ہیں، جو کالا علم کرتے ہیں، ان کے پاس ایسے جنات اور موکلات ہوتے ہیں؟ جی عمر صاحب، اس میں جو چلہ کشی کی آپ نے بات کی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان لوگ ہی کریں. ٹھیک ہے. جو روحانی سالکین ہیں وہ بھی چلہ کشی کرتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنز الگ الگ ہیں نا. لیکن ان کی ریاضت اسم الہی پہ، وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہوتی ہے. لیکن چلہ کشی میں اور عام عبادت میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. اس میں فرق یہ ہوتا ہے، چلہ کشی عام وظائف کا تو یہ ہے کہ میں جیسے ابھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ذکر اذکار کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چلہ کشی کی خاص شرائط ہوتی ہیں جن میں مخصوص جگہ، مخصوص وقت، مخصوص جائے نماز، مخصوص تعداد اور مخصوص دن کے ساتھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے. اور پرہیز بھی ہوتا ہے کہ جی آپ نے جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اس چیز کو چلہ کشی بولتے ہیں. اور آپ اس پروگرام کے توسط سے یہ بہت بتانا ضروری ہے کہ یہ بالکل بھی کسی عام شخص کو بغیر اجازت کے چلہ کشی میں نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں نا، یہ ایک ضروری بات ہے. جی. اور جو بھی کوئی اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر، اپنا جو روحانی ان کے استاد ہیں ان کی اجازت کے بغیر چلہ کشی والے کاموں میں پڑتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ان کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. بالکل ایسے ان کے روحانی مسائل بڑھتے دیکھا ہے، ان کو ذہنی امراض میں مبتلا دیکھا ہے. لیکن جب آپ اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں ستے خیر ہیں.